اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ تمام حضرات ایک مرتبہ محبت سے درود پاک پڑھیے۔ اللهم صل على سيدنا محمد معدن الجود والكرم وآلہ وبارک وسلم۔ آئی پیڈ کا رکھا ہوا صلاۃ و السلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ معزز حاضرین کرام اور سوشل میڈیا کے ذریعے دنیا کے مختلف مقامات پر اس پروگرام کو دیکھنے والے تمام حضرات کی خدمت میں عرض ہے کہ الحمدللہ رب العالمین گزشتہ مہینے میں قطب الاقطاب غوث الاغواث سیدنا امام ابو الحسن علی الشاذلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ کی حاضری کی سعادت نصیب ہوئی اور مصر شریف میں آپ کا مزار ہے۔ تو یہ کیسی عظیم الشان جگہ ہے، کتنا اس کا بلند مقام ہے، کیا اس کی برکتیں ہیں، اس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اس امت کے ایک عظیم امام، عظیم شاعر، عظیم نعت گو شاعر، نعت لکھنے والے شاعر حضرت شرف الدین امام بوصیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ الشاذلی، انہوں نے جس طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان مبارکہ میں قصیدہ بردہ شریف لکھا ہے، تو اسی انداز میں قطب الاقطاب غوث الاغواث سیدنا امام ابو الحسن علی الشاذلی رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں بھی 130 اشعار کا قصیدہ لکھا ہے، اور اس قصیدے کے میں آپ کے مزار شریف کے حوالے سے اشعار لکھتے ہیں، فرماتے ہیں وَإِذَا مَرَرْتَ عَلَى مَكَانِ دَرِيحِهِ وَشَمَمْتَ رِيحَ النَّدِي مِن تُرْبِ النَّدِي وَرَأَيْتَ أَرْضًا فِي الْفُلَاتِ بِخَضْرَةٍ مخدرۃ منہا بقاء الغرقدی۔ تو ان اشعار میں آپ نے سیدنا امام ابو الحسن علی شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کے حوالے سے فرمایا کہ اذا مررت علی مکان دریحہ، کہ جب تم ان کی قبر انور کے مقام سے گزرو، وشممت ریح الندی من ترب ندی، اور اس کی تر مٹی سے مشک جیسی خوشبو سونگو۔ امام شاذلی کے مزار کی تعریف میں حضرت امام بوصیری رحمۃ اللہ علیہ بیان فرما رہے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں وَرَأَيْتَ أَرْضًا فِي الْفُلَاتِ بِخَضْرَةٍ، اور بیابان کی وہ زمین سبزہ زار نظر آئے گی تمہیں، وہ زمین جو کہ ریگستان ہے، جہاں پہ کالے رنگ کے پہاڑ ارد گرد، وہ زمین تمہیں سبزہ زار نظر آئے گی، مخدرۃ منہا بقاء الغرقدی، اور گویا غرقت کے میدانوں میں زندگی دوڑ گئی ہو۔ اور پھر مزید اسی مزار شریف کی ایک کیفیت کے بارے میں جو ان کو قلبی سکون وہاں پر نظر آیا، اس کے بارے میں فرماتے ہیں والوحش آمنۃ لدیہ کأنہا، اور وہاں کے جنگلی جانور اس کے پاس امن میں ہیں۔ یعنی امام شاذلی کے مزار پہ جنگلی جانور بھی امن میں ہیں۔ حشرت الی حرم باول مسجدی، گویا کہ جیسے انہیں مسجد حرم کے ارد گرد جمع کر دیا گیا ہو۔
تو ایک امن کی تشبیہ وہاں سے دے رہے ہیں۔ اور پھر مزید فرماتے ہیں کہ وجدت تعظیماً بقلبک لو سرا، کہ تمہارے دل میں اس کی تعظیم ایسی سرایت کر جائے، امام شاذلی کی تعظیم ایسی سرایت کر جائے، فی جلمد سجد الورا للجلمدی، کہ اگر وہ کسی پتھر میں وہ تعظیم داخل ہو تو لوگ اس پتھر کو سجدہ کرنے لگے۔ پھر فرماتے ہیں فقل السلام علیک یا بحر الندی، تو کہو سلام ہو آپ پر اے عطا کے سمندر، اے عطا کے ٹھاٹھے مارتے سمندر، الطامی و بحر العلم بل والمرشدی، جو کہ علم کا بھی سمندر ہے اور رہنمائی کا بھی سمندر ہے۔ تو یہ اشعار حضرت امام بوصیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے قطب الاقطاب غوث الاغواث سیدنا امام ابوالحسن شاذلی کے مزار شریف کے حوالے سے لکھے ہیں۔ ویسے تو میں نے عرض کیا کہ 130 اشعار ہے، اور ان کے شروع کے بھی کچھ اشعار ہیں، وہ بھی میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ تو کیونکہ سیدنا امام بوصیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت مسلمہ کے ایک ایسے شاعر ہیں کہ حضرت حسان ابن ثابت صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد اگر کسی کو نعت گوئی میں، نعت کہنے میں شہرت سب سے زیادہ ملی ہے، یا جس کا قصیدہ پورے امت مسلمہ میں شرق و غرب، شمال و جنوب، ہر زبان کے لوگوں میں جو معروف و مشہور ہوا ہے، وہ حضرت امام بوصیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور اتفاقی بات یہ کہ اکثر لوگ امام بوصیری رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت کو نہیں جانتے، تو امام بوصیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام شاذلی ہیں اور سیدنا امام ابوالحسن شاذلی کے پوتے مرید ہیں۔ تو ان کو یہ جو کچھ فیض ملا ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا قرب حاصل ہوا ہے، تو اس کا وسیلہ بھی سیدنا امام ابوالحسن علی شاذلی ہے کہ امام شاذلی رحمۃ اللہ علیہ وہ ذات مبارکہ ہے جو فرماتی تھی فاللہ لو حجب عنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طرفۃ عین ما عادت نفس من المسلمین، اللہ کی قسم اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری نگاہوں سے ایک لمحے کے لیے اوجھل ہو جائیں تو میں اپنے آپ کو مسلمان شمار نہ کروں۔ تو آپ کے سلسلے میں جو بھی بزرگ آئے ان کو بھی یہ نسبت آپ ہی کی وجہ سے حاصل ہوئی۔ تو امام بوصیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی لوگوں میں سے تھے کہ جو جاگتے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کیا کرتے تھے۔ تو یہ نسبت بھی آپ کو قطب الاقطاب سیدنا امام ابوالحسن علی الشاذلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے ہے۔ تو امام شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کا فیض پوری امت میں جاری و ساری ہے، لیکن اکثر لوگ اس سے بے خبر ہیں۔ وہ بے خبر ہیں، آپ کا ذکر نہیں کرتے، تذکرہ نہیں کیا جاتا، ورنہ حزب البحر ہر سلسلے میں رائج ہے الحمدللہ۔ اسی طرح یہ قصیدہ بردہ شریف ہر سلسلے میں رائج ہے، تمام مسلمانوں میں رائج ہے۔ پھر اسی طرح دلائل الخیرات شریف جو درودوں کی کتاب ہے، جو ہر سلسلے میں اس لیے پڑھی جاتی ہے کہ جناب اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اس کتاب کو پڑھنے سے بندہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ ولایت امام شاذلی کے در سے تقسیم ہوتی ہے، آپ کی نگاہوں سے ملتی ہے، آپ کے فیض سے ملتی ہے، تبھی تو تمام سلسلوں نے ان اوراد کو اپنایا ہوا ہے۔ اگر ان اوراد میں کوئی خاص بات نہیں ہوتی، اگر ان اوراد سے ولایت نہیں ملتی تو تمام سلسلے کیوں اس کو اپناتے ہیں؟ تو اسی لیے اپنا رہے ہیں کہ یہ ولایت کے اسباب ہے، اور یہ امام شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کا فیض ہے جو تمام سلاسل میں جاری و ساری الحمدللہ رب العالمین۔ تو یہاں پر میں نے امام شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار شریف کے حوالے سے امام بوصیری کے چند اشعار میں نے ذکر کیے، تو اور قصیدے کی ابتدا کس طرح کرتے ہیں وہ بھی چلے میں آپ کے سامنے 3-4 اشعار وہ بھی میں بیان کر دیتا ہوں کہ قصیدے کی ابتدا میں آپ فرماتے ہیں اما الامام الشاذلی طریقہ فی الفضل واضحۃ لعین المہتدی، کہ امام شاذلی کی راہ، آپ کی طریقت، آپ کا سلسلہ فضیلت میں راہ ہدایت پانے والوں کے لیے کافی ہے، بالکل واضح ہے یہ کہ جو بھی ہدایت کی راہ چاہتا ہے تو امام شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کا طریقہ، آپ کا سلسلہ بالکل واضح ہے۔ پھر فرماتے ہیں قطب الزمان و غوثہ و امامہ، کہ وہ امام شاذلی رحمۃ اللہ علیہ زمانے کے قطب ہیں، غوث ہیں،
زمانے کے امام ہیں، عین الوجود، وجود کی آنکھ ہے۔ یہ وجود کی آنکھ ہونا یعنی کائنات کا وجود اگر تصور کیا جائے تو اس وجود کی جو آنکھ ہے وہ امام شاذلی ہے۔ لسان سر الموجدی، اور حقیقت وجود کے راز کی زبان ہے۔ تو یہ کائنات کا جو وجود ہے اس کا جو راز ہے اس کی زبان امام شاذلی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ یہ القابات امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ امام شاذلی کے لیے بیان کر رہے ہیں، کیونکہ کہتے ہیں ولی را ولی می شناسد، کہ ولی کو ولی پہچانتا ہے۔ تو امام شاذلی کے مقام کو ان بزرگوں نے دیکھا تو جیسا دیکھا ویسا بیان کر دیا۔ فرماتے سادہ الرجال فقصرت عن شعویہ، کہ انہوں نے مردان حق کی قیادت کی، سرداری کی، یعنی جو اللہ کے اولیاء ان کے سردار ہیں آپ۔ ہمم المعارب للعلا والسعودی، عظمت و سربلندی کی خواہشیں بھی ان کے مقام سے قاصر رہ گئی ہیں، یعنی عظمت و سربلندی خود بھی اگر ان کے مقام کو جاننا چاہیں تو ان کے مقام کو نہیں پہچان سکتے۔ امام شاذلی کو اللہ تعالیٰ نے وہ مقام عطا فرمایا۔ پھر فرماتے ہیں تلقّى ما یلقی الیک، لہذا جو کچھ وہ تمہیں دیں اسے لے لو۔ جو شاذلی بزرگ تمہیں دے رہے ہیں امام شاذلی نے دیا، لے لو اس کو۔ فنطقہ نطق بروح القدس ای مؤیدی، کہ کیونکہ اس کا کلام روح القدس کی تائید سے ہوتا ہے، جبریل امین کی تائید سے ان کا کلام ہوتا ہے۔ وہ ایسا کلام کرتے ہیں اس لیے ان کی زبان سے جو کچھ نکلا لے لو۔ فرماتے ہیں پھر آگے وہی اشعار ہیں جو میں نے آپ کے سامنے مزار شریف کی تعریف میں بیان کی ہے۔ تو عزیزان محترم، تھوڑا سا مختصر تعارف امام شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار شریف کا اور اس کا محل وقوع، اس کے اعتبار سے میں ساری صورتحال آپ کو بیان کرتا ہوں کہ اگر کوئی جانا چاہے تو اس کے لیے بھی آسانی ہو جائے۔ دیکھیے آپ کا مزار شریف ہمایسرا میں ہے، اور ہمایسرا ایک ریگستان کا ایک چھوٹا حصہ ہے۔ اس ریگستان کا نام ہے صحرائے ایذاب۔ اور ریگستان کون سی علاقے میں واقع ہے؟ یہ مرسا عالم ایک پورا کا پورا یعنی ایک اسٹیٹ ہے مصر کی، ایک صوبہ ہے مرسا عالم، جو سمندر کے ساتھ ساتھ ہے، اور ٹیونس وغیرہ وہاں سے قریب ہے، اور اس سمندر کو ڈائریکٹ اگر کراس کیا جائے تو سامنے سعودی عربیہ ہے۔ تو مرسا عالم اس جگہ کا نام ہے، مرسا علم بھی کہتے ہیں۔ تو یہاں پر ایک ریگستان ہے جس کا نام صحرائے ایذاب، اور صحرائے ایذاب میں ایک علاقہ چھوٹا سا جس کا نام ہے ہمایسرا، جو کالی رنگ کی پہاڑیوں کے اندر گھرا ہوا ہے۔ تو قطب الاقطاب غوث الاقواس سیدنا امام ابوالحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کا مزار شریف یہاں پر ہے، اور جو مصر کا مین شہر قاہرہ ہے اس سے اس مزار شریف کی مسافت تقریباً 14 گھنٹے کا سفر ہے۔ 14 گھنٹے کا مسلسل آپ سفر کرتے چلے جائیں تو تب کہیں جا کر آپ، یا تقریباً 12 گھنٹے مسلسل سفر کریں تو تب کہیں جا کے آپ اس مقام پر پہنچتے ہیں، اس ریگستان میں آپ پہنچتے ہیں۔ تو یہ مقام آپ کا مقام وفات بھی ہے اور مقام دفن بھی ہے، آپ کا مزار شریف بھی ہے۔ تو اس کی کیا وجہ ہے کہ آپ کا یہ مقام بنا؟ تو اس حوالے سے عرض کر دوں کہ میں سیدنا امام ابوالحسن علی شاذلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، کیونکہ اصلاً تو آپ کا تعلق موراکو سے ہے، المغرب جسے کہا جاتا ہے، مملکت المغربیہ، اور پرانا نام جس کا مراکش یا مراکش ہے۔ تو اس کا ایک علاقہ ہے غمارہ، اور غمارہ میں ایک علاقہ ہے سبتہ۔ تو سبتہ کا ایک گاؤں ہے، اس گاؤں میں آپ پیدا ہوئے تھے، اور سادات کرام کا گھرانہ تھا۔ آپ والد کی جانب سے امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد ہے، اور والدہ کی طرف سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد ہے۔ تو یہاں پلے بڑے، ابتدائی تعلیم حاصل کی، پھر اس کے بعد وہاں کا جو مشہور شہر ہے وہ ہے فاس۔ اس فاس شہر میں آپ تشریف لے آئے،
اور وہ فاصلہ تقریباً آپ کی جائے ولادت سے 5-6 گھنٹے کا فاصلہ ہوگا یا اس سے زیادہ ہوگا۔ تو وہاں پہ آپ نے تعلیم حاصل کی۔ المختصر یہ کہ اس کے بعد پھر آپ تیونس کا بھی سفر اختیار کیا، دیگر مقامات کا بھی سفر اختیار کیا۔ پھر آپ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے حکم آیا کہ آپ مصر تشریف لے جائیں، اور باقاعدہ آپ علیہ السلام نے جب آپ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مصر میں جاؤں گا تو راستے میں بڑی گرمی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم پر بادل سایہ کرے گا۔ میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھوک پیاس لگے گی، کب بادل تمہارے آگے آگے بارش برسائے گا؟ تو آپ خود فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے مجھ سے اس سفر کے دوران 70 کرامتوں کا وعدہ کیا، 70 کرامتیں مجھ سے ظاہر ہونی تھی اس راستے میں۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا کہ مسلم الحجاج الاقشری، اس زمانے کے اس وقت کے غوث تھے، اس زمانے کے قطب تھے، اور ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنے برقات المفاتیح میں کہ جو زمانے کا قطب الاقطاب ہوتا ہے یا غوث ہوتا ہے وہی اس زمانے کا غوث العظم بھی ہوتا ہے۔ برقات المفاتیح جلد نمبر 9 میں آپ نے جو اشراط الساعہ امام مہدی کا جہاں پہ ذکر ہے اس میں آپ نے یہ بات بیان فرمائی۔ تو حضرت مسلم الاقشری، حجاج الاقشری کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کا انتقال ہونے والا ہے، تو آپ چلے جائیں، تو پھر آپ کو قطبیت عطا کی جائے گی، آپ کو غوثیت عظمیٰ عطا کی جائے گی، قطبیت کبریٰ آپ کے لیے ہے۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے پھر وہاں پہ آقا علیہ السلام کے حکم پر مصر میں تشریف لے آئے۔ تو اصل میں مسئلہ کیا تھا کہ آپ مغرب میں تھے تو آپ امام مغرب تھے، لیکن مصر جو مشرق میں پڑتا تو پھر آپ کو امام المشرق بھی بنا دیا گیا، تو مشارق و مغرب کے آپ امام قرار دیا گیا۔ پھر ایک دن آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، کیونکہ اولیاء کرام اللہ تعالیٰ سے بطریق الہام کلام کرتے ہیں، تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، اے میرے رب، میں تیرے حکم سے مصر میں آ گیا ہوں، فرعونیوں کی سرزمین پہ آ گیا ہوں، ان فرعونیوں میں کھاتا ہوں، پیتا ہوں، رہتا ہوں، تو جب میں مر جاؤں گا تو کیا انہی میں دفن کیا جاؤں گا؟ تو رب نے فرمایا کہ نہیں اے ابوالحسن اے شاذلی، میں تمہیں ایسی جگہ موت دوں گا جہاں پر کبھی گناہ نہیں ہوا ہو۔ تو پھر آپ کے لیے حمیسرہ کا انتخاب کیا گیا، کیونکہ یہ زمین میں وہ صحرا تھا جہاں پر کوئی آبادی نہیں تھی، جہاں پر انسان نہیں رہتے تھے، ہوں گے تو بہت چند انسان ہوں گے، بہت چند انسان تھے بلکہ یہ سمجھ لیجیے، کیونکہ وہ بھی میں ایک اندازے کے مطابق کہہ رہا ہوں، کیونکہ وہاں پر اس مقام پر ایک کنواں تھا، تو کنواں عام طور پر اسی جگہ پہ ہوتا ہے جہاں پہ کچھ آبادی ہو، تو بہت تھوڑی آبادی ہوگی اس حمیسرہ میں۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے فرمایا گیا اسی جگہ تمہیں موت دوں گا جہاں پر کبھی گناہ سرزد نہیں ہوا۔ تو یہ امام شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے کمالات میں سے ایک کمال ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وہ مقام عطا فرمایا کہ آپ کو موت بھی ایسی جگہ عطا نہیں فرمائی کہ جہاں پر کوئی گناہ ہوا ہو۔ تو جب آپ کا آخری سفر حج تھا، آپ کی عادت طیبہ تھی کہ 1 سال حج پہ جاتے تھے اور 1 سال وقفہ کرتے تھے۔ تو جب آخری سفر حج تھا تو اس وقت آپ نے اپنے مریدین سے تیاری کے لیے فرمایا کہ چلو حج کی تیاری کرو۔ جب حج کی تیاری کرنے لگے تو آپ نے اپنے خادم مادی، جس کو اردو میں ماضی کہتے ہیں دعات کے ساتھ، مادی بن عزائم سے ارشاد فرمایا کہ مادی وہ کھدائی کا سامان بھی لے چلنا ساتھ میں۔ حضرت ماضی بن عزائم نے عرض کی کہ حضور، یعنی آپ نے پہلے کبھی یہ سامان نہیں لیا؟ تو آپ نے پوچھا کہ یہ سامان کیوں؟ پہلے تو کسی سفر میں آپ نے نہیں لیا تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ حمیسرہ سوف ترا،
یہ عربی کا ہم وزن جملہ ہے، تو اس جگہ کا نام لیا اور کہا کہ سوف ترا، ان قریب تو اس جگہ پہ دیکھ لے گا کہ یہ میں نے سامان کیوں کہا تجھے لینے کے لیے، تو کیونکہ آپ کا وصال ہونا تھا اس جگہ پر، اور وہاں پہ زمین کھودنے کے لیے اس سامان کی ضرورت بھی تھی، تو اس لیے آپ نے یہ تو نہیں بتایا کہ میرا وصال ہوگا، لیکن آپ نے فرمایا کہ ہاں تم وہاں پہ دیکھ لو گے کیا معاملہ۔ اسی طرح جب سفر پہ جا رہے تھے تو ایک خاتون کا بیٹا تھا، تو وہ بھی سفر پہ جانے لگا، تو اس کی ماں نے اس کو منع کیا، تو وہ اپنی ماں کو لے کے امام شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں آ گیا، تو آپ نے، اس کی ماں نے کہا کہ میرے بیٹے کو نہیں جانے دوں گی، تو آپ نے کہا اس کا دل چاہ رہا جانے دو، کہا پھر آپ حفاظت کا وعدہ کریں، تو آپ نے فرمایا تھا کہ حمیسرہ تک تو ہماری نظر میں ہے، اس کی بات کی کوئی مطلب کہ وہ نہیں ہے، اور حمیسرہ میں آپ کا انتقال ہونا تھا، اس لڑکے کا بھی انتقال ہونا تھا، تو حمیسرہ سے پہلے اس لڑکے کا انتقال ہو گیا۔ اسی طرح اور بھی کئی واقعات ہیں آپ کے جو اسی سفر سے متعلق ہیں۔ تو بہرحال آپ سفر کرتے ہوئے جب حمیسرہ میں پہنچے تو وہاں پر بھی آپ نے یا دوران سفر میں فرمایا کہ اس سال ہماری طرف سے حج نیابت ادا کیا جائے گا، یعنی حج بدل یا حج نیابت، یعنی ہم تو نہیں ادا کریں گے، ہمارا کوئی نائب ادا کرے گا۔ تو امام شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کو معلوم تھا کہ حمیسرہ میں آپ کا وصال ہوگا، اور حدیث شریف میں جو کوئی سفر حج کے لیے نکلا اور راستے میں اس کا انتقال ہو جائے تو قیامت تک فرشتہ اس کی طرف سے حج کرتا رہتا ہے۔ تو آپ نے اس حدیث کو مد نظر رکھ کے بیان فرما دیا کہ اس سال ہماری طرف سے حج نیابت ادا کیا جائے گا، لیکن کسی کے ذہن میں یہ بات نہیں آئی کہ امام شاذلی نے یہ بات کیوں بیان فرمائی ہے۔ یہ تو بعد میں شیخ عز الدین، شیخ الاسلام شیخ عز الدین عبد السلام کے سامنے جب یہ بات بیان کی گئی امام شاذلی کی، تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے بندو، انہوں نے تو پہلے ہی اپنے انتقال کی خبر دے دی تھی کہ حج نیابت تو اس کی طرف سے ہوتا ہے کہ جو راہ میں انتقال کر جائے، فرشتہ جو اس کی طرف سے حج کا ادا کرتا ہے اور قیامت تک ادا کرتا ہے۔ تو بڑی سعادت کی بات ہے الحمدللہ رب العالمین۔ پھر جب آپ حمیسرہ میں پہنچ گئے اور آپ نے وہاں پر پڑاؤ ڈالا، تو ابھی دیکھیں اس حوالے سے میں ایک دو باتیں عرض کر دوں میں آپ کو کہ چونکہ ذی قعدہ کی 20 تاریخ، بعض 2 تاریخ کہتے ہیں، امام شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کا وصال کا ٹائم ہے، تو میں ان دنوں میں وہیں پر تھا، مزار شریف پہ تھا، تو عرس کا سما تھا، وہاں پہ کافی لوگ آئے ہوئے تھے۔ تو بعد میں پاکستان کے ایک چینل نے امام شاذلی رحمۃ اللہ علیہ پہ پروگرام کی سعادت بھی حاصل کی، انہوں نے علماء کو بلا کر امام شاذلی رحمۃ اللہ علیہ پر پروگرام بھی کیا، جس کے بعض کلپس میں نے اپنے فیس بک پہ شیئر بھی کرایا۔ تو ان میں انہوں نے بعض چیزیں بیان کی ہے، تو بعض چیزیں جو ہے وہ حقیقت کے مطابق نہیں ہیں، جیسا کہ انہوں نے کہا کہ طریقہ شاذلیہ جو ہے وہ قادری سلسلے کی شاخ ہے، تو وہ غلط ہے یہ۔ ہاں، امام شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کو فیض تمام سلاسل سے ہے، قادری سلسلہ ہو، امام غزالی کا سلسلہ ہو، کسی اور بزرگوں کا سلسلہ ہو، رفاعی سلسلہ ہو، بلکہ رفاعی خود کہتے ہیں کل شاذلی رفاعی، کیونکہ جب بڑی شخصیت ہوتی ہے تو ہر سلسلہ اس کو اپنی طرف منسوب کرتا ہے، تو رفاعی کہتے ہیں کہ ہر شاذلی رفاعی ہوتا ہے، کیونکہ امام شاذلی رضی اللہ تعالیٰ کو فیض امام احمد کبیر رفاعی کا بھی تھا، اسی طرح اور بزرگوں کا بھی فیض تھا، تو فیض تو امام شاذلی کو قادری سلسلے کا بھی ہے، رفاعی سلسلے کا بھی ہے، دیگر سلاسل کا بھی ہے، لیکن امام شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ نہ قادری ہے، نہ رفاعی ہے، نہ سہروردی ہے، نہ نقش بندی ہے، نہ چشتی ہو، کسی سلسلے سے آپ کا تعلق نہیں ہے، آپ کا سلسلہ مستقل ایک پورا سلسلہ ہے، اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، سلسلہ شاذلیہ کی جو بنیادی کتاب ہے جس کے اندر شاذلی طریقت کے احوال بیان کیے گئے ہیں، اس کا نام لطائف المنن ہے،
یہ حضرت شیخ احمد ابن عطا اللہ اسکندری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی لکھی ہوئی ہے۔ تو اس کے اندر وہ امام شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کے جانشین، آپ کے سجادہ نشین حضرت شیخ ابوالعباس مرسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے بیان فرماتے ہیں کہ امام ابوالعباس مرسی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ حضرت یہ شاذلی طریقت ہے کیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ طریقتنا لا من المشارکتی ولا من المغاربتی، ہماری جو شاذلی طریقت ہے نہ اہل مشرق سے ہے نہ اہل مغرب میں سے ہے، ولیکن من واحد الی واحد الی حسن المجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ ہماری طریقت جو ہے ایک سے ہوتی ہوئی حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جاتی ہے، اور امام حسن مجتبی جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی ہیں اور امام حسین کے بھی پیر ہیں، جو اپنے زمانے کے غوث بھی تھے، تو ان کا کسی سلسلے میں نام نہیں آتا۔ جو ہمارے یہاں پہ جتنے معروف سلسلے ہیں، قادری ہو، چشتی ہو، سروردی ہو، نقشبندی ہو، رفاعی ہو، کوئی بھی سلسلہ اس کے اندر امام حسن مجتبی کا نام نہیں آتا۔ تو امام حسن مجتبی کا سلسلہ صرف اور صرف شاذلی سلسلہ ہے۔ تو شاذلی سلسلہ کسی کی ذیلی شاخ نہیں ہے، یہ ایک مستقل سلسلہ ہے۔ تو اسی طرح اس پروگرام میں بعض ایک اور باتیں بھی کہی گئی کہ جو کہ خلاف حقیقت تھی، لیکن سب باتوں کا ذکر نہیں کرتا میں، ایک بات میں نے ذکر کر دی۔ تو ہمیشہ میں جب آپ کا رات ہوئی تو آپ نے اپنے مریدین کو، بلکہ اپنے خادم سے حضرت ماضی بن عزائم سے کہا، اے ماضی جاؤ کنویں سے پانی لے کر آؤ۔ تو حضرت ماضی بن عزائم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضور کنویں کا پانی تو سخت کڑوا پانی ہے، ہمارے پاس میٹھا پانی ہے، اس سے آپ وضو کر لیں۔ تو آپ نے فرمایا ماضی تم سمجھے نہیں، امام شاذلی کا ارادہ کچھ اور تھا۔ وہ ارادہ یہ تھا کہ اس پانی کو میٹھا کرنے کا ارادہ تھا۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے وہ وضو کا پانی وہاں سے منگوایا، اس سے وضو کرنے کے بعد جو پانی بچا فرمایا جاؤ جا کے کنویں میں ڈال دو۔ بس وہ پانی کنویں میں ڈالنا، تو اس دن سے آج تک وہ پانی میٹھا ہے، اور الحمدللہ وہ کنواں آج بھی موجود ہے، اس کے اوپر باقاعدہ انہوں نے بڑی عمارت بنائی ہوئی ہے۔ تو وہ آپ کا ارادہ تھا، وہ آپ کی نیت تھی۔ پھر آپ نے اپنے مریدین سے خطاب فرمایا اور ان کو وصیتیں کی، نصیحتیں کی، اور بتا دیا کہ میرے بعد میرا نائب حضرت قطب امام ابوالعباس مرسی رحمۃ اللہ علیہ۔ امام ابوالعباس مرسی رحمۃ اللہ علیہ بھی بہت ہی عظیم الشان بزرگوں میں سے ہے، اور بڑے صاحب کمال لوگوں میں سے ہے، اور امام شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کے پورے تربیت یافتہ ہیں۔ کون سی کرامتیں جو آپ کے پاس نہیں تھی؟ آپ خود فرماتے ہیں کہ ہواؤں میں اڑنا، پانی پہ چلنا، اور یہ کرنا اور وہ کرنا، یہ ساری کرامتیں جب میں نے اپنے مسلح کے نیچے جمع کر لی ہے، اس کے بعد میں اس مشیخت کی کرسی پہ بیٹھا ہوں، اس کے بعد میں نے پوری پیری کی کرسی سنبھالی ہے، پہلے ساری کرامتیں میں نے اپنے ساتھ جمع کر لی ہے۔ بڑے کمال کے بزرگوں میں سے۔ تو آپ نے مریدین کو نصیحت کی کہ ابوالعباس مرسی کی پیروی کرنا، اور پھر اس رات یہ بھی نصیحت کی کہ حفظوا لاولادکم، کہ میرا یہ حزب اپنی بچوں کو زبان یاد کرا دو، یعنی حزب البحر، اپنے بچوں کو زبان یاد کرا دو، فإن فیہ اسم اللہ العظم، کہ اس میں اللہ کا اسم اعظم ہے۔ تو اب یہ دیکھیں امام شاذلی کی تعلیمات کیا ہے، کیا فرمایا؟ اپنے بچوں کو زبان یاد کرا دو۔ ہاں جی، سمجھ میں آئی بات؟ اپنے بچوں کو زبان یاد کرا دو، اس میں اللہ کا اسم اعظم ہے۔ اور یہ کون کہہ رہے ہیں؟ امام شاذلی فرما رہے ہیں۔ مگر افسوس ہمارے زمانے میں بعض پیروں کو دیکھا گیا ہے کہ جب ان سے حزب البحر کی اجازت مانگی جاتی ہے تو صاف منع کر دیتے ہیں، بلکہ ڈراتے ہیں، نہیں اس کو مت پڑھنا، بڑا جلالی ہے، بہت گرم ہے، یہ ہے وہ ہے۔ تو برا ان کی کیا نیتیں ہوتی ہے، کیوں کہتے ہیں، اللہ جانتا ہے۔
لیکن میرے امام جنہوں نے اس پوری امت کو حزب البحر دیا ہے، وہ تو فرماتے اپنے بچوں کو زبان یاد کرا دو، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کو پڑھنا چاہیے، اجازت لے کے پڑھنا چاہیے۔ ایک تو یہ نصیحت فرمائی، پھر آپ کمرے میں لے جا کے حضرت ابوالعباس مرسی کو جو نصیحتیں کرنی تھی وہ نصیحتیں کی۔ المختصر یہ کہ رات بھر آپ کے حجرے سے، آپ کی جھونپڑی، آپ کے وہ خیمے سے اللہ اللہ کی آوازیں آتی رہی، اور جب فجر کا ٹائم ہوا تو پھر وہ آوازیں آنا بند ہو گئی۔ تو دیکھا گیا تو آپ کا وصال ہو چکا تھا۔ تو یہ مختصر سا میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ پھر وہیں پر جہاں پہ آپ کا وصال ہوا اسی جگہ پر آپ کی قبر شریف بنائی گئی، اسی کنویں کے پانی سے وضو دیا گیا، غسل دیا گیا آپ کو، اور آپ کو وہاں پہ دفن کیا گیا، اور آج تک وہ مزار وہیں پر ہے۔ لیکن اس وقت الحمدللہ وہ مزار شریف نہایت ہی خوبصورت، بڑی زبردست عمارت اور بڑی زبردست وہاں پہ ایک مسجد تعمیر کی گئی ہے، اور مصر والوں نے، یا مصر کی حکومت، ہر حکومت تقریباً امام شاذلی رضی اللہ تعالیٰ سے محبت و عقیدت کا اظہار کرتی رہی ہے، اور ہر زمانے میں بادشاہوں نے وہاں پر اپنا نذرانہ پیش کیا۔ تو آج بھی الحمدللہ جیسا بھی حکمران ہو وہ وہاں پر امام شاذلی سے عقیدت رکھتا ہے، اور آپ کے مزار پر ایک بہترین روڈ بنائی ہوئی ہے، اور اکثر اوقات وہاں پر روڈ کا کام جاری و ساری رہتا ہے۔ تو الحمدللہ اس وقت بھی جو بالکل تقریباً 20-22 کلومیٹر کا ایریا تھا، تو وہ تقریباً تھوڑا بہت باقی رہ گیا، ٹوٹ گیا تھا، تو اس کو بنایا جا رہا ہے، ورنہ پورا مزار شریف تعمیر شدہ ہے۔ تو امام ابوالحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کا جس رات انتقال ہوا، تو اس رات کے بڑے زبردست واقعات ہیں۔ ایک واقعہ میں عرض کر دیتا ہوں کہ مصر کے ایک بڑے قاضی القضات تھے، تو کہتے رات کو میں سویا، اور جس رات امام شاذلی کا وصال ہوا تھا، اس وقت ان کو پتہ نہیں تھا امام شاذلی کا وصال ہو گیا، کیونکہ آپ تو صحرا میں تھے، امام شاذلی تو صحرا میں تھے، اور 14 گھنٹے کا فاصلہ ہے ڈرائیو ہمارے زمانے کے اعتبار سے، ویسے تو 2 مہینے کا 1 مہینے کا فاصلہ تقریباً۔ تو بہرحال وہ کہتے ہیں خواب میں سویا تو میں نے دیکھا کہ ہمارے علاقے کی ایک بری عورت نہایت ہی حسین و جمیل لباس میں جنت میں ٹہل رہی ہے۔ تو میں نے اس سے دیکھ کے کہا کہ تو بہت بد کردار عورت تھی، تو جنت میں کیسے ٹہل رہی ہے؟ کہا ہاں واقعی میرا کردار ایسا ہی تھا، اور میں عذاب الہی میں گرفتار تھی، مگر آج کی رات سیدنا امام ابوالحسن علی شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی برکت سے تمام مسلمان روحوں کا عذاب ختم کر دیا ہے۔ تو میرا عذاب بھی آج ختم ہو گیا، میں جنت میں آ گئی ہوں۔ تو بدرا بزرگ کی آنکھ کھلتی ہے، وہ حیران ہوتا کہ امام شاذلی کا انتقال ہو گیا۔ اچھا وہاں پر یہ دفن کرنے کے بعد یہ لوگ واپس نہیں آئے، بعض لوگوں کی رائے یہ تھی کہ واپس چلو امام شاذلی کا تو انتقال ہو گیا، لیکن امام شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کے جو خلیفہ تھے، جانشین تھے ابوالعباس مرسی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے کہا فرمایا نہیں کہ ہم حج کرنے جائیں گے۔ تو حج کر کے باہر 2-3 مہینے بعد واپس پہنچے، پھر جب جا کے لوگوں کو بتایا تو کہنے لگے واقعی قاضی صاحب نے سنا کہ فلاں تاریخ کو انتقال ہوا تھا، تو کہنے ہاں اسی رات کو میں نے خواب دیکھا تھا۔ تو بڑی برکت امام شاذلی کی امت مسلمہ لوٹ رہی ہے اور لوٹ رہی تھی اور لوٹتی رہے گی الحمدللہ رب العالمین۔ تو امام شاذلی رحمۃ اللہ کا دربار شریف وہاں پر بڑا خوبصورت، بہت اچھا انتظام ہے، اور اس کے اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو میری فیس بک پہ الحمدللہ میں نے حضرت علامہ مفتی ظہور نوری شاذلی شاعر سلسلہ شاذلیہ کا کلام ہم لوگوں نے وہاں پہ پڑھا کہ حاضر ہوا میں دربار شاذلی میں لینے سخی سے صدقہ دربار شاذلی میں۔ تو ہمارے ساتھ الحمدللہ وہ مصر کے علماء کرام بھی ساتھ میں تھے، اور ان علماء کرام میں کچھ پاکستان کے بھی تھے۔ تو ان میں سے ایک حضرت علامہ حسن جو جامعہ ازہر میں اس وقت پڑھ رہے ہیں، تو وہ خوشگلو تھے،
नात ख़्वां थे, तो उनसे हमने कहा तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने वो कलाम इमाम शाज़िली रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में पढ़ा, और वो कलाम आप ज़रूर देखिएगा, मेरी फेसबुक पर मैंने अपलोड किया हुआ। तो वो बड़ा ज़बरदस्त कलाम है। और फिर उस मज़ार शरीफ की जो वीडियो बनाई है अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसी वीडियो आपने पहले कभी उस मज़ार शरीफ की नहीं देखी होगी। बहुत तफसील के साथ, नहायत करीब के साथ, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही खूबसूरत और पुरसकून वो रूहानियत से भरा मज़ार शरीफ है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मैंने मेरे साथ दूसरे इंग्लैंड से आए हुए एक शाज़िली भाई थे, चौधरी शाहिद, और इसी तरह यूएई से नौमान शाज़िली अल्हम्दुलिल्लाह हाज़िरी के लिए वहाँ पे पहुँच गए थे। फिर मिस्र के उलमाए किराम वहाँ पे मौजूद थे, तो उन सब ने मिल के पढ़ा, और अक्सर ने वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह 3 दिन की ज़कात हिज़्बुल बहर भी अदा की है। तो जिस तरह अल्हम्दुलिल्लाह सफ़र के महीने में हर साल हमारी इस मस्जिद में ज़कात हिज़्बुल बहर अदा की जाती है 3 दिन की, और उसमें कहा गया है, हज़रत शाह वली अल्लाह मौदी से देलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जब हिज़्बुल बहर पढ़े तो तसव्वुर रखे कि इमाम शाज़िली की रूहानियत साथ मौजूद है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो प्रैक्टिकली हम लोगों को वहाँ पे 3 दिन के लिए मुयस्सर आई कि इमाम शाज़िली के मज़ार पर बैठ कर अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल मज़ार से बिल्कुल करीब होकर, कभी जालियाँ पकड़ के, कभी सामने, कभी करीब होकर वो 3 दिन की ज़कात अल्हम्दुलिल्लाह अदा करने की सादत हासिल हुई। और आपकी मस्जिद का मज़ार शरीफ के बाहर का हिस्सा 12 दरिया बनी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह, नहायत ही खूबसूरत और नहायत हसीन और जमील है। आपको खाल खाल का ही नज़र आएंगी, इतनी अच्छी तामीरात, इतना अच्छी मस्जिद, बहुत कुछ अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर मौजूद है। तो अनकरीब इंशाअल्लाह ताला उस इलाके की मज़ार की मैं वीडियो भी जारी करूँगा कि जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म की वीडियोज़ होंगी उस इलाके की और उस मज़ार की और मस्जिद की। तो ये मैं अर्ज़ कर दूँ कि वहाँ पर रिहायशी आबादी नहीं है। वहाँ पर मज़ार के इर्द गिर्द 3 गलियाँ बामुश्किल, और 3-4 गलियाँ समझ लीजिए, और उन गलियों में लोग फैमिली के साथ नहीं रहते, बल्कि वहाँ पे ज़ाविये हैं। ज़ाविया कहते हैं खानकाह को। तो खानकाहें बनी हुई हैं। तो सिलसिला शाज़िलिया की मुख्तलिफ़ शाखें हैं। जिस तरह के एक जज़ूली है, तो इमाम मोहम्मद बिन सलमान अल जज़ूली जो दलाइल खैरात के मुसन्निफ़ हैं, वो भी शाज़िली है। और इनके साथ भी यही मामला है कि लोग इनका ज़िक्र तो करते हैं, इनका दलाइल खैरात शरीफ तो पढ़ते हैं, मगर तारुफ़ नहीं कराते कि वो सिलसिला शाज़िलिया का फ़ैज़ है इमाम मोहम्मद बिन सलमान अल जज़ूली को मिला, और आपका कितना बड़ा मर्तबा है, उस मर्तबे को भी लोग बयान नहीं करते। खुद आप फरमाते हैं, ये तबक़ातुश शाज़िलिया के अंदर ये रिवायत मौजूद है कि इमाम मोहम्मद बिन सलमान जज़ूली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने मुझसे फरमाया, ए मेरे बंदे, मैंने तेरी कसरत सलात की वजह से, यानी तुमने मेरे नबी पर बहुत ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ा है, उस बहुत ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ने की वजह से मैंने तुम्हें अफ़ज़लुल खलक कर दिया है, यानी मखलूक में सबसे अफजल तरीन बना दिया है। और ये जुमला मुतलक है, और मुतलक का इतलाक़ जिस तरह लोग कुछ और जुमलों में करते हैं, क़दमी हाज़ी में करते हैं, तो इसका भी इतलाक़ मौजूद है कि माजी के अंदर की भी कोई क़ैद नहीं है यहाँ पर, और मुस्तक़बिल की भी कोई क़ैद नहीं है यहाँ पर। इमाम जज़ूली का वो मर्तबा है कि मैंने अपनी खल्क़ में तुम्हें अफजल तरीन कर दिया है। तो ये आपकी शान है, ये आपका मर्तबा है। तो जज़ूलिया का मैंने वहाँ पे देखा ज़ाविया मौजूद है, इसी तरह नासिरिया का ज़ाविया मौजूद है, सद्दीक़िया का ज़ाविया मौजूद है, और भी कई ज़वाया इस तरह से वहाँ पे मौजूद है। और अल्हम्दुलिल्लाह वो ऐसा ज़बरदस्त इंतज़ाम है कि कोई भी शख्स वहाँ पर जाता है इमाम शाज़िली के मज़ार पर, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये ज़ावियों के अंदर उनके रहने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए हर चीज़ का इंतज़ाम होता है। ये ज़ाविये उनकी पूरी मेहमान नवाजी भी करते हैं, उनके लिए सोने के लिए सारी चीज़ें मुहैया करते हैं, नहाने धोने के लिए, तो पूरा का पूरा सेटअप है। तो वहाँ पे कोई होटल तो नहीं है, मगर ये इमाम शाज़िली रहमतुल्लाह अलैह की बरकत है कि आपकी बारगाह में आने वाले मेहमानों के लिए सारे इंतज़ाम हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो बड़ी पुरकैफ जगह है,
بڑی روحانیت والی جگہ ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا، بڑا سکون ہے وہاں پر، صبح و شام بڑی اللہ کی رحمتیں وہاں پہ برستی ہیں۔ تو کبھی اللہ تعالیٰ موقع عطا فرمائے تو ضرور اس مقام کی حاضری کی سعادت حاصل کیجیے گا۔ تو ویسے باتیں تو بہت ہیں، لیکن گفتگو ختم کرتا ہوں۔ مقصد اس سفر کے حوالے سے بیان کرنا تھا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مقام کی برکت عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔